بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ زہیر ابن قین بن قیس انماری بجلی اپنی قوم کے شریف اور رئیس تھے۔ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے، بڑے شجاع اور بہادر تھے، اکثر لڑائیوں میں آپ نے شرکت کی ہے۔ آپ سن 60 ہجری میں حج کے ارادے سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے واپسی کے وقت راستے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ ایک دن ایسی جگہ پر ان کے خیام نصب ہوئے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے بھی سامنے تھے۔ جب زہیر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد ان کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے سلام کے بعد کہا کہ زہیر، تم کو فرزند رسول نے یاد کیا ہے۔ یہ سن کر سب کو ایک سکتہ سا طاری ہو گیا اور ہاتھوں سے نوالے چھوٹ گئے۔ زہیر کی بیوی، جن کا نام دلہم بنت عمر تھا، زہیر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگیں کہ زہیر، تردد کیا ہے؟ خوشا نصیب تمہارے کہ تم کو فرزند رسول نے یاد کیا ہے، اٹھو اور ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ زہیر اٹھے اور خدمت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس پلٹے تو ان کے چہرہ بڑا بشاش تھا، خوشی کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ انہوں نے واپس آتے ہی حکم دیا کہ تمام خیمے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خیام کے بالکل نزدیک نصب کر دیے جائیں، اور بیوی سے کہا کہ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں اور تم اپنے قبیلے واپس جا سکتی ہو۔ مگر ایک واقعہ مجھ سے سن لو، اور واقعہ یہ ہے کہ میں ایک جنگ میں شریک تھا۔ جناب سلمان فارسی بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ جنگ جب فتح ہوئی تو میں بہت خوش تھا۔ تو جناب سلمان فارسی نے اس وقت مجھ سے کہا تھا کہ اے زہیر، اس دن تم اس دن سے زیادہ خوش ہوگے کہ جب تم فرزند رسول کے ہمراہ جنگ کرو گے، ان کے ساتھ مل کر جنگ کرو گے۔ میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں اور میں لشکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں شریک ہوتا ہوں۔ اس کے بعد آپ خدمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے اور مرتے دم تک آپ ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ صبح عاشوراء جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چھوٹے سے لشکر کی ترتیب دی تو میمنہ جناب زہیر کے سپرد کیا تھا۔ روز عاشوراء آپ نے جو کار نمایاں انجام دیا وہ تاریخ کربلا کے اوراق میں موجود ہیں۔ نماز ظہر کی جد و جہد میں بھی آپ کا بڑا حصہ ہے۔ آپ نے پے در پے دشمنوں پر کئی حملے کیے اور 120 دشمنوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ بالآخر عبداللہ ابن شعبی اور مہاجر ابن اوس تمیمی کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے۔ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی۔ جناب حبیب ابن مظاہر کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیج کر کربلا بلایا تھا۔ قاصد جب خط لے کر کوفہ پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ جناب حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ہمراہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ زوجہ کے لقمہ گلوگیر ہوا، گلے میں لقمہ پھنسا۔ اس مومنہ نے تعجب سے کہا کہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بولیں کہ عنقریب کوئی خط آنے والا ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حبیب نے پوچھا کون؟ قاصد نے جواب دیا کہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد ہوں۔ یہ سن کر جناب حبیب فوراً باہر آئے اور نام مبارک لیا، بوسہ دیا، سر سے لگایا، اپنے سر پہ رکھا اور اس کے بعد پڑھا۔ خط پڑھتے ہی حبیب نے عزم بالجزم کر لیا، زوجہ سے رخصت ہوئے اور اہل کوفہ کے خوف سے گھر سے خفیہ نکل کر اس شان سے گھر سے آپ نکلے ہیں کہ جیسے وہ اکثر اپنی اراضی، اپنی کھیتی وغیرہ دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اسی طرح سے آپ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور ایک جگہ پہ اپنے غلام کو اپنی سواری دے کے پہلے بھیج دیا تھا کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ جب خفیہ راستہ طے کر رہے تھے حبیب خفیہ راستہ طے کرتے ہوئے جب وہاں تک پہنچے جہاں پر آپ نے اپنے غلام کو بھیجا تھا پہلے سے تھے، تو غلام انتظار کے لمحات میں بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے جو سواری تھی جناب حبیب کی اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر آقا نے اور تاخیر کی تو میں تجھ پر بیٹھ کر نبی زادے کی نصرت کے لیے جاؤں گا، میں ان کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ جناب حبیب نے یہ سنا اور یہ ولولہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اب جناب حبیب نے غلام کو آزاد کیا۔ اس نے رو کر جواب دیا کہ اے میرے سردار، خدا کی قسم میں آپ کا ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک خدمت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں نہ پہنچ جاؤں۔ الغرض حبیب گھوڑا سر پر دوڑائے ہوئے خدمت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں چلے۔ وہاں ان کا انتظار ہو رہا تھا۔
کوفے کی طرف سے گرد اٹھی اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس 12ویں نشان کا حقدار آ پہنچا ہے۔ 12ویں نشان کا مطلب یہ کہ کچھ نشانات تھے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب و انصار میں تقسیم کیے تھے، ایک نشان باقی رہ گیا تھا کہ جسے اپنے کسی محب کو، اپنے کسی جانثار کو نہیں سونپا تھا۔ تو جب جناب حبیب کوفے کی سمت سے آتے ہوئے دیکھے تب امام نے کہا کہ یہ جو گرد نمودار ہوئی ہے، یہ اب جو آنے والا ہے، یہ 12واں نشان جو بچا رہ گیا تھا، اس کو لینے والا آ رہا ہے۔ جب جناب حبیب کو انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہوئے دیکھا تو مسرت کی حد نہ رہی اور حبیب دور ہی سے گھوڑے پر سے کود پڑے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خاک کے قدم پر بوسہ دیا اور آبیدہ ہو کر امام اور اصحاب امام پر سلام کیا۔ پھر امام کی خدمت میں اپنی زوجہ کا سلام بھی پہنچایا۔ آپ نے موقع جنگ میں کار نمایاں انجام دیے۔ آپ اذن جہاد لے کر میدان میں نکلے اور نبرد آزمائی میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ 62 دشمنوں کو فنار کر کے شہید ہو گئے۔ جناب حبیب کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی درد انگیز لہجے میں مرثیہ پڑھا۔ آپ فرماتے تھے کہ اے حبیب، تم پر خدا رحمت نازل کرے۔ جناب حبیب بن مظاہر کو قتل کرنے والے کا نام بدیل بن حریم ملعون تھا۔ ابو ثمامہ عمرو بن عبداللہ سیداوی، آپ کا پورا نام عمرو بن عبداللہ بن کعب بن شرجیل بن شراجیل بن عمر بن حشیم سیداوی تھا اور کنیت ابو ثمامہ تھی۔ آپ تابعی تھے۔ آپ کا شمار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں ہوتا تھا۔ آپ نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی تھی۔ آپ بڑے شہسوار اور شیعوں میں بڑی عظمت اور شوکت کے مالک تھے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام جب کوفہ تشریف لائے تھے تو آپ نے ان کی پوری امداد کی، ان کے لیے اسلحے خریدے اور دارالامارہ پر حملے کے وقت میں بنی تمیم اور ہمدان کی قیادت بھی کی تھی۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد آپ چند روز روپوش رہے، پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کربلا میں نماز ظہر کے لیے آپ نے عین ہنگامہ کارزار میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز جماعت کی درخواست کی تھی، چنانچہ امام نے نماز جماعت پڑھائی۔ پھر جنگ کے موقع پر آپ نے کمال دلیری سے شمشیر زنی کی۔ بالآخر آپ کو آپ کے چچا زاد بھائی قیس ابن عبداللہ